اگر آپ پریشان ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تب سورہ اخلاص کا یہ عمل کریں۔ سورہ اخلاص آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دلائے گی۔ اگر رزق میں کمی ہے اور گھر کے اندر برکت نہیں ہے، دولت میں برکت نہیں ہے، تو بہقی شریف کی روایت کے مطابق سورہ اخلاص کا یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص آپ کے گھر میں دولت لائے گی، آپ کے گھر میں رزق لائے گی، عزت لائے گی، مال لائے گی، شہرت لائے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں اور بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں تو سرور کونین تاجدار مدینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کو رات سوتے وقت پڑھ لے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ ہر طرح کی بیماری سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کا وہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عاشورہ کے دن کے فضائل آپ خود ہی دیکھ لیں، جمعے کے فضائل آپ خود ہی دیکھ لیں، اور ہفتہ اتوار کے فضائل کے ہفتے کے دن 9 محرم اور اتوار کے دن 10 محرم ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ یہاں اگر میں عاشورہ کے فضائل پہ بات کرنا چاہوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ صرف یہ عمل آپ کو ہر طرح کی ٹینشن سے نجات دلائے گا۔ آج 8، 9 اور 10 محرم الحرام کا ایک نایاب اور بڑا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار بڑی بابرکت ساعتیں ہیں۔ عاشورہ کا دن بھی ہے، اور عاشورہ کے دن کا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت، سورہ اخلاص کے برکات، انوارات، کرشمات، فوائد اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو سورہ اخلاص کے شان نزول میں جا کر دیکھیں، یا حدیث پاک میں دیکھ لیں کہ سرور کونین تاجدار مدینہ نے سورہ اخلاص کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ بس یہاں پر میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں فضائل کو بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جس مشکل کے اندر ہیں، رزق، دولت، عزت، مال، شہرت، سب کچھ اللہ عطا کرے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تب یہ عمل کریں۔ جاب نہیں مل رہی، جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تب یہ عمل کریں۔ اپنی اولاد کی جاب کے لیے کر رہے ہیں، تب یہ عمل کریں۔ رشتے نہیں آتے، تب یہ عمل کریں۔ یا شادی نہیں ہو رہی، تب یہ عمل کریں۔ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی ٹینشن، ہر طرح کے ڈپریشن سے یہ نجات دلانے والا وہ عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، اس عمل کو کرنے والا کبھی مشکل میں نہیں پڑتا۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، صرف درود پاک کا ورد کریں تو۔ کیونکہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے،
اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ اس حرف کو آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا ببرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان، 1001 بار۔ پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان علادہ 1001 بار پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ 5، 7 اور 3 دن، جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کو ذہن میں رکھیے۔ آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کو ذہن میں رکھیے۔ جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، تو ان چیزوں کو یا دشمن کی جو تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔